حضرت باعزید فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا تو میرے بستان میں نا سارے میرے ہاتھ چومنے والے تھے. ہاتھ چومنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھے اکیلا، کوئی نہ ہو. تو حضرت باعزید فرماتے ہیں میرا بھی دل کرتا تھا آج وہاں جاؤں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، اور وہاں جا کے نہ میں رمضان کا مہینہ تھا تو دل کیا کہ وہاں جا کے روزے گزاروں جہاں ہاتھ چومنے والے نہ ہوں، میں ذرا کھل کے عبادت کر لوں. فرماتے ہیں میں دور بستان سے نکلا، ایک مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھا، پورے مہینے کا اعتکاف. پہلے دن مسجد میں گیا تو نمازی پوچھنے لگے بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا. کہنے لگے جی دے گا تو صحیح پر کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھایا، دو نمازیوں کو زور کے وقت سمجھایا تو دو پھر عصر میں پوچھنے لگ گئے کہ بابا جی ادھر ہی رہنا ہے پورا مہینہ؟ کہا ادھر ہی رہنا ہے. تو روٹی؟ میں نے کہا اللہ دے گا. کہتے انہوں نے بھی پوچھا کیسے، ان کو بھی میں نے سمجھایا. پھر وقت ہو گیا مغرب کا تو دو تین نمازی پھر پوچھنے لگ گئے. حضرت باعزید کہتے ہیں میں تنگ آ گیا. میں نے معلوم کیا کہ یہ ساتھ گھر کس کا ہے؟ بتایا گیا یہودیوں کا ہے. میں نے کسی ذریعے سے ان سے رابطہ کیا، رابطہ کر کے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والی عورتیں تو ہوں گی؟ کہا ہیں. فرمایا مجھ سے پیسے لے لو، بس 2 روٹیاں سویرے مل جائیں سحری میں، 2 شام کو مل جائیں. فرماتے ہیں وہ مان گئے. اب میرا دل کرتا تھا کوئی نمازی مجھ سے سوال کرے تو میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست ہو گیا ہے. فرماتے ہیں ایک نمازی نے عصر میں پوچھ لیا کہ بابا روٹی؟ تو میں بول پڑا، میں انتظار میں تھا. میں نے کہا نمازیوں یہ ساتھ میرے پڑوس میں مسجد کے یہودی ہیں، میں نے پیسے چکا دیے ہیں، 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں. کہتے اعلان کیا تو نمازی چپ کر گئے. اب 3 دن بیت گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے پوچھا نہیں روٹی کہاں سے آئے گی. حضرت باعزید فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، سر سجدے میں رکھ کے میں کھول کے رویا، اور نماز پڑھ کے میں نے نمازیوں سے کہا او نمازیوں آؤ دوبارہ سے کلمہ پڑھیں. کہتے نمازی کہنے لگے تو کون ہوتا ہے ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھانے والا؟ میں نے کہا یارو کس طرح کے مسلمان ہو کہ میں روز کہتا رہا اللہ دے گا، تم کہتے تھے کیسے دے گا، اور جب میں نے کہا 2 روٹیاں یہودی دے دیں گے تو تم خاموش ہو گئے ہو. اور مجھے بتاؤ جن لوگوں کا یہودیوں پہ توکل مضبوط ہو اور رب پہ توکل کمزور ہو انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بھائیو اخلاق کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بھروسہ کتنا ہے.